ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بیان کیا کروں کربلا کی کہانی، نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں. بیان کیا کروں کربلا کی کہانی، نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں گا. اٹھائی گئی تھی جو پل پل مصیبت، نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں گا. حضرات، امام علی مقام کے شہادت بیان کرنے کے لیے ایک دل چاہیے، ایک جگر چاہیے. میرا یقین ہے امام علی مقام نے جو امتحان دیا اور اس امتحان میں کامیابی ہوئی، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنی بڑی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا امتحان لینا ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا انعام بھی ملتا ہے. امام علی مقام نے وہ امتحان کے پرچے پر کر کے دکھائے کہ دنیا تاریخ آج تک گواہ ہے کہ کسی نے ایسا کر کے نہیں دکھایا. اس سے قبل کہ ان کی شان بیان کی جائے، ہم اپنے آپ کو ان کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے صدق دل سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ایک بات ذہن میں آپ حضرات کے اتار دینا چاہتا ہوں. کوئی انسان یہ سوچتا ہو کہ امام علی مقام کا جو معرکہ ہوا، کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی، کسی غیر مسلم سے ہوئی. ایسا نہیں. کسی بٹوارے کا جھگڑا نہیں، کسی زمین کا نہیں، جائیداد کا نہیں، کسی مکان کا نہیں، بلکہ اپنوں سے جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے، روزہ نماز والے تھے، رسول کے امتی کہلانے والے خود ہیں، ان سے یہ معرکہ ہوا. امام علی مقام کی اگر سنگ بنیاد، اس بنیاد کو دیکھو کہ ایک ہی خاندان سے، ایک ہی نسل سے یہ جنگ چلی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن بہت سوال یہ ہے کہ اسی خاندان سے ایک باپ کی اولاد ایک حق پرست ہو گئی، ایک باطل پرست ہو گئی. امام علی مقام نے حق والوں کا ساتھ دیا، حق کو اپنایا اور باطل کو چھوڑ دیا. باطل کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہو کہ لوگ باغی ہو گئے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے. اتنے بڑے دشمن کہ تاریخ شاہد ہے کہ پورے تو آج کے دور میں اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اسے معصوم بچوں میں ترس آ جاتا ہے، لڑکیوں میں محبت آ جاتی ہے، خون کو دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے. لیکن وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ایسے ظالم اور جابر ہو گئے تھے کہ جنہیں دولت اور سلطنت کے پیار میں گھمنڈ لے، نہ تو انہیں حق دکھایا، نہ کلمہ طیبہ دکھایا، اور نہ ہی نانا جان کی محبت، بلکہ یزید کا حکم ماننے کے لیے امام علی مقام کے خون کے نالے بہائے. وہ امام علی مقام جن کی آج ہم یاد بنا رہے ہیں، اور ان کی یاد کو مناتے مناتے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. ایمان تازہ ہو جاتا، اصل میں ایمان کی جڑ ہے. وہ امام علی مقام ہے. آپ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے.
جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی رات کے وقت میں بچہ اگر تیز آواز سے روتا ان کے کانوں میں آواز آ جاتی تو تڑپ جاتے، سوچنے لگتے کہ میرا امام حسین تو نہیں۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑی سی بات بتانی ہے کہ سرکار اپنے نوازوں سے کس قدر محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت کا امتحان جسے لیا گیا، تواریخ شاہد ہے کہ دونوں بھائی امام حسن اور امام حسین اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جہاں پر خاتم الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے دونوں نواسے مسجد میں تشریف لائے ہیں، فرش نہ ہموار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، گر نہ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ بند کیا اور بند کرنے کے بعد امام علی مقام اور امام حسن حسین دونوں کو اٹھا کر گود میں بٹھا دیا اور محبت کرنے لگے، چومنے لگے، سونگنے لگے۔ اے لوگوں، جو جنتی خوشبودار ہے ایسے کہ خوشبو کو کبھی سونگا جاتا ہے جو جنتی پھول ہوتا ہے، اس کو چوما بھی جاتا ہے جو جنتی پھول ہوا کرتا ہے۔ تو آپ جنتی خوشبو بھی ہے، آپ میں خوشبو بھی آتی تھی، آپ جنتی پھول بھی ہے کہ آپ سونگا بھی کرتے تھے۔ امام حسن کے آپ نے گلے کو چوما اور امام حسین کے ہونٹوں کو چوما، امام حسین کے گلے کو چوما اور امام حسن کے ہونٹوں کو چوما۔ بارہا آپس میں یہ بات دیکھ کر امام حسین نے سوچا کہ اس قدر محبت جو میرے گلے کو نہ چومے، ہم دونوں کے اندر فرق ہے۔ امام حسن کے منہ کو، لبوں کو بوسہ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امام حسین کے گلے کو بوسہ دیا۔ بارہا چاہتے کہ آپ بھی میرے ہونٹوں کو بوسہ دیں، لیکن آپ ہونٹوں کو بوسہ نہ دے کر گلے کو چوما کرتے تھے۔ دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، خیال آیا کہ شاید میرے منہ سے وہ خوشبو نہیں آتی جو امام حسن کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ دل کے اندر غم پیدا ہو گیا، رنج پیدا ہوا، روتے ہوئے چلے وہاں سے اپنی والدہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا اور چھپایا اور پیار کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ میں بات نہیں پا سکتا ہوں، بلکہ آپ پوچھتی تھی کیا بات ہے، آپ تو نانا پا جان کے پاس سے آتے تھے، بڑے خوش ہو کیا کرتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، کھلکھلاتے ہوئے آتے تھے۔ آج کون سا غم ہے، کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ اس طریقے سے رنجیدہ نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا، امی جان، بابا جان، جو بھائی حسن سے محبت فرماتے ہو مجھ سے نہیں فرماتے۔ کہا ایسا نہیں ہے، تم سے تو بہت محبت فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر محبت فرماتے ہیں تو بھائی حسن کے منہ مبارک کو، یعنی لبوں کو چوما ہے اور میرے گلے کو چوما ہے۔ اگر گلے کو نہیں چومتے تو میں چاہتا تھا کہ میرے ہونٹوں کو چوم لیں، لیکن میرے ہونٹوں کو نہیں چوما ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی وقت میں آپ کو پیاس ستاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، تو آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت میں اپنی زبان کو نکالا کرتے تھے اور آپ کے منہ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، آپ چوس لیا کرتے تھے۔ آپ نے تو بارہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا ہے۔ اگر ان کے منہ سے محبت کی بات نہیں ہے تو پھر یہ محبت کہاں سے آئی ہے کہ آپ تو اپنی زبان کو چوسایا کرتے تھے؟ منہ سے تمہارے بو نہیں آتی، بلکہ تم تو جنتی خوشبو ہو، تمہارے اندر سے تو ایسی خوشبو آتی ہے، کوئی مثل کیا، کوئی مثال کیا دے سکتا ہے آپ کی؟ بارہا سمجھایا، لیکن آپ نراش ہو جاتے ہیں، آپ بڑے خاموش ہیں اور اسی طریقے سے رو رہے ہیں۔ آخر کار کو طویل بات نہ بتاتے ہوئے آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور اپنے بیٹے امام حسین کو ساتھ لیا اور لے کر جب تشریف لے کے گئی مسجد نبوی میں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ جلد سے جلد آئے اور ایک طرف بٹھا کر پوچھا، ہے بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں تو خود آپ کے پاس آ جاتا اس وقت آپ کی ضرورت تھی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا، اے بابا جان،
یہ بیٹا میرا کسی طریقے سے سمجھانے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ان کے گلے کو چوما ہے اور امام حسن کے ہونٹوں کو چوما ہے. جس کی کیا وجہ ہے, کس وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ راز کی بات ہے بیٹی, میں تمہیں کیا بتاؤں. کہا مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اور کون ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتی ہو, تم میرا ٹکڑا ہو, تو جو بات مجھ سے چھپا رکھی ہے وہ کس کو بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی نہ کہا ایک دن وہ آئے گا جس سے میں محبت فرماتا ہوں, جس کی کہ پیدائش کے وقت میں بھی یہ خبر دی تھی, اور جس دین کے لیے یہ شہید ہوں گے, اور جس منہ سے زہر پی کر یہ شہید ہوں گے, میرے دین کی خاطر میں اس منہ کو کیوں بار بار نہ چوم لوں, اور جس گلے پہ میرے دین کی خاطر چھری چلے گی میں کیوں نہ اس گلے کو بارہا چوم لوں, جس کے چومنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں. کیا تمام کائنات جس کے لیے دھوم دھام کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ دین زندہ کیا جائے گا, تو امام حسین کی خون سے زندہ ہے. مختصر بات بتانی یہ ہے, آپ نے عرض کیا ہے بابا جان, بات بتانی یہ ہے اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, اے بابا جان جس امت کی خاطر میرے بیٹے شہید کیے جائیں گے, آپ دنیا کے اندر خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء ہیں, جو چاہے کہہ دیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارے حکم کو پورا کر دے گا, کیا میرے بیٹے سے یہ بلا ٹل نہیں سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا دین کی بقا اسی کے لیے ہے. جب دین کی بقا اسی لیے ہے تو اے بابا جان میرا یہ فیصلہ یہ ہے, یہ ایک امام حسین ہی نہیں بلکہ 1000 امام حسین میرے پیٹ سے پیدا ہوں گے, اور تمہارے دین کی خاطر قربانی مانگی جائے گی, تو میں ایک ایک کو قربان کرتے چلی جاؤں گی, بارگاہ خدا بخشی میں دعا کرتے چلی جاؤں گی. اے بابا جان عرض کرنا صرف اس بات کا ہے, جو امت تمہاری میرے بیٹے کے خون سے اس دین پر چلنے والے دین کو پروان چڑھایا جائے گا, کیا وہ امت میرے بیٹے کو یاد بھی کر لیا کرے گی کبھی؟ اللہ اکبر, کیا نقطہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میری امت بے وفا نہیں ہے, با وفا امت ہے. میری امت کو محبت کے درس دیے گئے ہیں اور محبت سکھائی گئی ہے, تو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا تو گویا یہ شادی گزر جائے گی, لیکن ہر سال میں امام حسین کی یاد تازہ بنانے والے ایسے منایا کریں گے جیسے یہ بار کا آج ہی گزرا ہے. ہر گھر گھر میں قرآن خوانی ہوگی تو امام حسین کے نام کے ہوں گے, لنگر خوانی ہوگی تو امام حسین کے نام سے کی جائے گی, میلاد شریف پڑھے جائیں گے, تمام کے تمام دینیات کے کام کیے جائیں گے امام حسین کے نام سے کیے جائیں گے. میری امت با وفا ہے, بے وفا نہیں ہے. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ غلط تیرے ہیں. امام علی مقام کی اگر میں شہادت سنانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو میرا دل جگر کام نہیں کر سکتا ہے. تبھی تو میں نے اپنی بات کو عنوان بنایا تھا کہ بیان کیا کروں کربلا کی کہانی, نہ تم سن سکو گی نہ میں کہہ سکوں گا.